أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز 5ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جائے گا۔ 5ویں پارے کی جو ابتدائی آیات ہے، آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک، جو اس سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے 27 جو اس پارے کی ابتدائی صورتیں ہیں، اس کا تعلق سابقہ درس سے تھا، تو اس کا خلاصہ میں نے بتایا تھا، یعنی ان عورتوں کا تذکرہ چل رہا تھا چوتھے پارے کے آخر میں کہ جن کے ساتھ بندہ نکاح نہیں کر سکتا، تو ان میں سے آخری قسم ان عورتوں کی یہاں بتائی گئی ہے کہ جو شادی شدہ عورتیں ہو، جو دوسرے کے نکاح میں ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں، یعنی نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر اس نے چھوڑ بھی دیا لیکن جب تک عدت اس کی چل رہی ہو تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا پہلے کے ساتھ تعلق تھا، یہ کل میں نے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد اس سورت کا جو اگلا موضوع ہے، اس پارے کا دوسرا موضوع، وہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 35 تک۔ اس کے اندر مختلف مسائل ہیں۔ سب سے پہلے حلال رزق کا تذکرہ ہے، پھر کبائر کا تذکرہ ہے، پھر میاں بیوی کے اور عورتوں کے اور مردوں کے کچھ مسائل ہیں۔ رزق حلال کے حوالے سے آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ہاں اگر تجارتی لین دین ہو تو اس میں ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو رضامندی سے، اور اپنے آپ کو مت مارو، یعنی دوسرے کو قتل کرنا ایسے جیسے کہ بندہ خود اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسرے کو قتل کرو گے تو انتقام میں آ کے تمہیں قتل کرے گا، اس کے ورثہ قتل کریں گے، یہ لڑائی اور جھگڑے جاری رہیں گے۔ پھر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر رحیم اور مہربان ہے، اور جس نے ایسا کیا ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کے ساتھ، تو ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ رب العزت کے لیے آسان کام ہے۔ پھر فرمایا اگر تم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو چھوٹے گناہ ہم آپ کو ویسے معاف کر دیں گے، آپ کو عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ 2 قسم کے گناہ ہوتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک کا نام کبائر ہے، کبیرہ کی جمع کبائر، دوسرے صغیرہ جس کی جمع صغائر ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں اور اس کا کیسے اس کو معاف کیا جائے گا، کروایا جائے گا؟ صغیرہ کون سے ہوتے ہیں، اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ تو کبیرہ گناہ کی تعریف میں تو ایسے اختلاف ہے، لیکن امام ذہبی نے اس پہ کتاب لکھی ہے الکبائر، اس کے اندر تقریباً کوئی 60-65 تک انہوں نے کبائر گنے ہیں۔ بہرحال کبیرہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ جس پہ قرآن و سنت میں کوئی وعید آئی ہو کہ اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لعنت آ جائے گی، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، عذاب کا نزول ہوگا۔ اس قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کبائر کہلاتے ہیں، اگر ایسے نہ ہو تو وہ صغائر کہلاتے ہیں۔ کبائر کا علاج یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے،
پھر کبائر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق میں سے ہوتے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرے حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے حق سے تعلق ہے تو بندہ توبہ کرے، توبہ طائب ہو جائے، اگر اس کی ادائیگی ممکن ہو تو ادائیگی بھی کرے، جیسے نماز ہے قضا ہو گئی توبہ بھی کرے اور اس کو لٹانے کی بھی کوشش کرے، روزے رہ گئے بندے سے تو پھر سے رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو بندہ توبہ بھی کرے گا، لیکن اس کے توبے میں شامل ہے کہ وہ حق لٹا دے اس بندے کو۔ اگر اس کا لٹانا ممکن ہوا اس بندے کو اگر اس بندے کو لٹانا ممکن نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کرے، اگر صدقہ بھی نہیں کر سکتا تو اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راضی نامے کی صورت پیدا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، جس کی طرف احادیث مبارکہ میں اشارہ ہے۔ چھوٹے گناہ ہم جتنے اعمال کرتے ہیں اس کے نتیجے میں خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ جیسے وضو بناتے ہیں تو وضو کے نتیجے میں آنکھوں کے گناہ، زبان کے، کانوں کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ خود بخود دھل جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے دوسرے نماز تک جو سابقہ نماز سے ابھی تک وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعے تک، رمضان تک کے لیے، حج کے نتیجے میں سارے گناہ بندے کے دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں فوقیت دی ہے، نگران بنائے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا۔ اب یہ فوقیت کیوں ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنایا ہے، اور مرد کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہے، اس کے جسم کے اندر ایسے پرزے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ مشقتیں اٹھا سکتا ہے کہ جو عورت نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیتیں نہیں رکھی ہے، اور یہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں، نا انصافی نہیں ہے۔ صلاحیتیں کم ہے تو ذمہ داریاں بھی کم ہے، لوڈ بھی اللہ رب العزت نے ان پہ کم ڈالا ہے۔ مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا تھا کہ عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے، مرد ہر جگہ گھوم پھرتے ہیں، آزادانہ گھومتے پھرتے، عورتوں کے لیے قطغنے ہیں، پابندیاں ہے، حجاب ہے، گھر کا ماحول ہے، فلاں ہے اور محرم کے بغیر نہیں نکلنا ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ کی مثال ہیرے اور جواہرات کی طرح ہے، اور مردوں کی مثال تو سری کی طرح ہے۔ سریا سڑکوں میں پڑا ہوتا ہے، کون اس کو ہاتھ لگاتا ہے؟ لیکن ہیرے اور جواہرات کو محفوظ بنا کے اس کو دکانوں کے اندر سجایا جاتا ہے، ڈبی سے نیچے اس کے کپڑا بچھایا جاتا ہے، پھر ایک خوبصورت ڈبی میں اس کو ڈالا جاتا ہے، پھر باہر سے 2-3 تالے اس کو لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ظلم زیادتی ناانصافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے عورتوں کے اوپر، اور وجہ اللہ نے یہ بتائی کیونکہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، گھر کا خرچہ سارا مرد کے ذمہ ہوتا ہے۔ لیکن نیک عورتیں جو اطاعت گزار ہو، جو مردوں کے پیچھے اپنے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہو، تو وہ عورت انسان کے لیے اور اس معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر عورت نیک ہو تو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک عورت کی 3 خوبیاں بتائی ہے۔ فرمایا ساری دنیا متاع ہے، لیکن سب سے بہترین متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کیا ہوتی ہے؟ اذا نظر الیہا سرتہ واذا امرها اطاعتہ واذا غاب عنها حفظتہ فی نفسہا ومالہ۔ نیک عورت اور سب سے بہترین متاع وہ عورت ہے کہ جب بندہ اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے، جب اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب شوہر گھر پہ نہ ہو تو اپنے آبرو کی اور شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت فرضها واطاعت زوجها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے 5 وقتہ نماز ادا کرے گی، روزہ اہتمام کے ساتھ رکھے گی، اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی اور اپنے آبرو کی حفاظت کرے گی، یہ 4 کام کرنے والی خاتون فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے تو وہ خاتون جنت میں جا سکتی ہے۔ پھر اگر آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے جو ایک فطری چیز ہے تو اس کا حل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ پہلے ان سے اپنے بستروں کو الگ کرے،
اور یعنی پہلے اس کو ایسے طریقے سے سمجھائے تاکہ ان کے سمجھ میں کوئی بات آ جائے، تو بستر ان سے الگ کرے، تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ معمولی سی بات پہ ان بن ہو تو پٹائی شروع کرے، ان کو گھر سے نکالے، فوری طلاق دے، جیسے ہمارے لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے۔ اگر اس پہ وہ باز آ جائے تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ پھر بھی اگر آپس میں اختلاف کا مزید بڑھنے کا خدشہ ہو تو پھر ایک ثالث حکم مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے بیٹھ جائے، اور جو سمجھدار ہو، جو سنجیدہ ہو، اور اس مسئلے کو سلجھانے کی اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ان دونوں کی نیتوں میں فتور نہ ہو، سرکشی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اصلاح کی ضرور کوئی صورت بیچ میں اور درمیان میں پیدا فرمائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نوبت بالکل اختتام تک نہ جائے، آخری حد تک اس میں صلح کی، مصالحت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس پارے کا جو تیسرا عنوان ہے جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال، 36 سے 42 تک اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ جنت میں کون سے اعمال لے جانے والے ہیں؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت سے مراد اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، اجنبی پڑوسی کے ساتھ، پہلو کے ساتھی سے جو کہیں فیکٹری میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو، دکان پہ کام کر رہا ہو، گاڑی میں آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہو، یہ سارے پہلو کے ساتھی ہوتے ہیں۔ مسافروں کے ساتھ، اور جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہے غلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت نہیں کرتا، یعنی وہ جہنمی انسان ہوگا کہ جو اترانے والا ہو، بڑائی کرنے والا ہو، متکبر، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اس حق کو چھپاتے ہیں، اس مال کو چھپاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہم نے کافر لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ نیک لوگ اور جنتی لوگ وہ بھی ہے جو یہ جہنمی لوگ وہ بھی ہے کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، اللہ اور روز آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ شیطان جس کا رفیق بنا، برا رفیق ہے ان لوگوں کا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا مختصر تذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم آدمی، کافر لوگ، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے راستے پہ زندگی نہیں گزاری ہے، وہ کہیں گے کاش کہ وہ برابر ہو جائے زمین کے، اور اللہ رب العزت سے کوئی بھی اپنی بات کو نہیں چھپا سکے گا۔ چوتھا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ آیت نمبر 43 سے شروع ہو جائے گا اور یہ آیت نمبر 57 تک چلے گا، جس کے اندر شراب کے حوالے سے دوسرا حکم پہلا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، اب یہ دوسری آیت ہے شراب کے حوالے سے، کیونکہ شراب تدریجاً حرام ہو گئی تھی، پہلے وہ حکم آ گیا، پھر یہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد پہلا حکم جو سورہ بقرہ کا آیا تھا تو آیت نمبر 219 میں، 219 کے اندر آیا تھا، پھر اس کے بعد یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 43 کے اندر یہ دوسرا حکم ہے، اور پھر تیسرا حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر آ گیا، جہاں بالکل اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس آیت کے اندر شراب کے اوپر دوسری قدغن یہ لگائی گئی کہ شراب حالت نماز میں مت پیا کرو، کیونکہ ایک شخص سے غلطی ہو گئی، شراب پینے کے بعد وہ نماز کے لیے آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کے بعد اس نے پڑھا وہ اعبد ما تعبدون، جس کا معنی نعوذ باللہ تھا کہ میں بھی ان کو پوچھتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ معنی بہت غلط ہو گیا، لوگوں نے توجہ دلائی، بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم ہوا کیس وہاں پہ بھی گیا، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ اگلا حکم نازل فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، حالت نشے میں نماز کے قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا پڑھتے ہو، جنابت کی حالت میں بھی نہ جاؤ۔ ہاں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ضمناً تیمم کا حکم بھی یہاں نازل فرمایا کہ اگر آپ لوگ مسافر ہو یا حالت سفر میں ہو، یا بندہ حاجت سے آ جائے، یا بندے کو جنابت لاحق ہو،
اور اس حالت میں بندے کو پانی نہ ملے تو بندہ تیمم بھی کر سکتا ہے۔ تو تیمم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کے لیے تیمم نہیں ہوا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ خصوصیات بتائی ہے بخاری میں، فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین اللہ نے میرے لیے مسجد بھی بنائی اور میرے لیے طہور معنی صفائی حاصل کرنے کا، طہارت حاصل کرنے کا وسیلہ ذریعہ بھی بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی خرابیاں ہے، یہودیوں کی خرابیاں کہ ان کے پاس بھی کتاب کا کچھ علم تھا، لیکن وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والے تھے، وہ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کرنے والے تھے، اور سننے کے بعد ان لوگوں کی خرابی یہ تھی کہ وہ سمینا واطعنا نہیں کہتے تھے، وہ سمینا وعصینا کہتے تھے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نہیں مانتے، الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے، اس سے کئی غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو رائنا کہتے تھے پھر ہنستے تھے اور وہ کسی اور دوسرے معنی میں اس کو لیتے تھے، یہ تو رعونت سے ہے، اس کا معنی تو بیوقوف ہے نعوذ باللہ، اور پھر ہنستے تھے کہ دیکھو ہم نبی علیہ السلام کو کیسے نعوذ باللہ اس سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی کہ آپ لوگ اگر باز نہیں آئے تو ہم بھی آپ کے چہروں کو مٹا دیں گے، اور جس طرح ہم نے ہفتے والوں پہ لعنت بھیجی، ان کو بندر بنائے اور خنزیر بنائے، تو آپ کو بھی ایسا بنائیں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ جس نے شرک کیا تو فقد افترا اسما عظیما، اس نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کا بھی آخر میں تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد آیت نمبر اس پارے کا جو 5 عنوان اور موضوع ہے، تو وہ مسلمانوں کے لیے چند بنیادی ہدایات ہے جو آیت نمبر 58 سے لے کر 70 تک جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلی ہدایت مسلمانوں کے لیے ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ اہل امانت کے سپرد کرو۔ یہ بہت کلیدی اور بنیادی آیت ہے اور بنیادی حکم ہے اہل ایمان کے لیے، جس کے اندر غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے۔ ہم نے امانت کو سمجھا نہیں کہ کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف پیسے کی امانت ہے، اس میں بھی ہم خلوت کرتے، اس کے اندر بھی ہمارا صحیح تصور ابھی تک آیا نہیں ہے۔ کوئی بندہ پیسے رکھوا دے تو اس کو الگ امانت کی حیثیت دیتے، اگر گورنمنٹ کی یا فیکٹری کمپنی کی یا اجتماعیت کی کوئی چیز ہمارے پاس ہو تو اس کو الگ قسم کی امانت تصور کرتے ہم، حالانکہ فرد اور شخص کی امانت اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہوتا جتنا کہ اجتماعیت کی امانت بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو ایک فرد ہوتا ہے، اس کو راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن اجتماعیت کو پھر راضی کرنا، ان سے پھر معافی تلافی کا معاملہ کروانا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک یہ ہوتا ہے کہ بندہ قوم کے اجتماعی معاملات، ملک کے اجتماعی معاملات، ملت کے اجتماعی معاملات کے اندر خیانت کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کے قضائے حاجت کی جگہ میں بہت عظیم جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، جس نے جتنی بڑی خیانت کی ہو اتنا بڑا اس کا جھنڈا ہوگا، اور جو مال اس نے چرایا ہے وہ مال بھی اس کے کندھے پہ لادا ہوگا، اور قیامت کے دن آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہے گا کہ اغثنی میرے ساتھ مدد کرو، میرے ساتھ مدد کرو، تو پھر میں مدد نہیں کروں گا۔ میں ابھی بات پہنچا دیتا ہوں کہ پرائے حقوق کے اندر ڈنڈیاں نہیں مارو، غصب نہیں کرو۔ لہٰذا امانت صرف پیسے کی امانت نہیں ہے، پیسہ بھی امانت ہے، دولت بھی امانت ہے، عہدہ بھی امانت ہے۔ عہدہ اگر ہم ایسے شخص کو دیکھیں جو نااہل ہو لیکن رشتہ دار ہو، دوست ہو، یار ہو، کوئی سرکاری عہدہ ہو، کوئی تنظیمی عہدہ ہو، تو یہ بھی ہم نے امانت کے اندر خیانت کی، وہ اہل نہیں تھا جس کو ہم نے یہ چیز دی۔ اسی طرح ووٹ بھی ایک بڑی امانت ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ووٹ کی حیثیتیں لکھی ہے، یہ شہادت بھی ہے، یہ امانت بھی ہے، اور امانت کے بارے میں اللہ تبارک، یہ شفاعت بھی ہے، سفارش بھی ہے۔ تو سفارش بھی نااہل آدمی کی نہیں کرنی، نااہل آدمی کے حق میں گواہی بھی نہیں دینی اپنے، اور نااہل آدمی کو اپنے امانت دار بھی نہیں بنانا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ چور اور ڈکیت ہے تو آپ کیسے خزانہ اس کے حوالے کر دیتے ہو؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اس کی ایجاد کیسے ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب آپ کا اجتماعی معاملات، اختیار، سیادت اور قیادت نااہل آدمی کے حوالے کر دی جائے تو پھر قیامت آ جائے گی، چاہے وہ قیادت ملک کا ہو، چاہے وہ قیادت قبیلے کا ہو، چاہے وہ کسی تنظیم کا ہو۔ اگر اس کے اوپر نااہل آدمی قابض ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے اس منصب کے اوپر، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو یہ قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں، علامات صغریٰ، وہ ساری ہمارے سامنے ہے، وجود میں آئی ہے۔ وہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے۔ پھر فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اس میں اجتماعیت کے لیے ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اور پھر اولو الامر کی۔ اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف پیدا ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں کیسز ہوتے ہیں مختلف، تو کس سے وہ حل کروانا چاہیے؟ تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تمہارا اللہ اور اللہ روز آخرت کے اوپر ایمان ہو تو اب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کیسے لوٹائے ہم؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے مراد اللہ رب العزت کی کتاب اور پیغمبر کی شریعت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ قرآن نے کہا اگر تمہارا ایمان ہے تو انہی کی طرف لوٹاؤ، یہ بہت بہتر بھی ہوگا اور اس کا انجام بھی بڑا اچھا ہوگا۔ ہمارے یہاں دیوانی کیسے ہوتی ہے، ہمارے یہاں انگریز کا قانون چل رہا ہے، ہماری عدالتوں میں مسئلے حل ہی نہیں ہوتے، 50 سال 60 سال زندگی گزر جاتی ہے، لوگوں کے فیصلہ نہیں آتا، آ بھی جاتا ہے تو اس سے مزید خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر فرمائے نبی علیہ السلام نے اپنے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ تو دعویٰ تو کرتے ایمان کا اور دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے، لیکن پھر بھی اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے سنت پہ جو فیصلہ نہیں ہوگا یہ سارا طاغوت ہے۔ اس لیے ہمارا پورا عدالتی نظام طاغوتی نظام ہے، یہ طاغوت کے اوپر مبنی ہے۔ اسی کے مقابلے میں ہم لوگ میدان میں ہے کہ یہ طاغوتی نظام ختم ہو جائے۔ ان کا ایک خاص شان ورود بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان تنازع تھا، تو وہ یہودی منافق سے کہہ رہا تھا کہ ہم نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور وہ منافق کہہ رہا تھا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بڑا ہے اس کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس نے مسلمان کو، جو بظاہر مسلمان تھا منافق تھا، اس کو مجبور کیا نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ جو حق کے مطابق بنتا تھا تو یہودی کا حق بنتا تھا، اس کو سنا دیا۔ وہ جو بظاہر مسلمان تھا، جو منافق تھا، وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا نہیں حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے۔ یہودی کو پکڑ کے وہاں لے گئے، حضرت عمر سے کے سامنے ان لوگوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھ جائے میں آ رہا ہوں۔ گھر داخل ہو گئے، واپس آ کے تلوار لے منافق کو مار دی اور کہا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتے تو پھر عمر کا فیصلہ یہ ہوگا۔ بڑا شور اٹھا کہ اس نے ایک مسلمان کو ہمارا قصاص لیا جائے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اس میں سخت وعید ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت پہ فیصلے نہ کرے اور پھر کہے کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحت اپنے فیصلے نہ کرے۔ پھر قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے، آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 80 تک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والو اپنے ساتھ سامان جنگ لے کے نکلو، چاہے ٹولیوں کی صورت میں ہو، چاہے تنہا تمہیں نکلنا پڑے، لیکن راہ خدا میں ضرور نکلو۔ اور پھر فرمائے کیوں نہیں نکلتے آپ لوگ اللہ کے راستے میں؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیوں نہیں نکلتے آپ لوگ راہ خدا میں، قتال نہیں کرتے؟ جبکہ ان بے بس مردوں کے لیے، وہ عورتوں کے لیے، ان بچوں کی خاطر جو کہتے کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکالے کہ جس کے باشندے ظالم ہے، اپنی طرف سے ہمیں کوئی حامی دے دے، اپنی طرف سے کوئی مددگار ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر فرمائے ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، کافر سارے طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، اور شیطان کے ساتھیوں کو قتل کرو، شیطان کی چالیں بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہے۔ پھر فرمائے اگر تم موت سے ڈرتے ہو کہ موت تو آ جائے گی اگر ہم قتال کے لیے نکلے، فرمائے موت سے کوئی بندہ نہیں بچ سکتا۔ آپ ایسے قلعوں میں بیٹھ جائے کہ جو بلٹ پروف ہو، جس پہ گولی اثر نہ کرے، لیکن اسرائیل پروف آج تک کسی نے کوئی چیز نہیں بنے کہ جہاں اسرائیل علیہ السلام بھی نہ جا سکے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ رب العزت کے حکم کے آگے بندوں کی آڑ بنا دے
کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، کتنے بزدل اس دنیا سے چلے گئے، تو کیا وہ ابھی تک حیات تھے؟ اگر بزدلی بندے کو بچا سکتی تو بزدل زندہ ہوتے، صرف وہ لوگ مر جاتے کہ جو شجاع اور دلیر ہوتے۔ اس لیے فرمایا مرنا صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا، آپ جہاں پہ بھی ہوں گے، مضبوط قلعوں کے اندر بھی اگر آپ لوگ محفوظ ہوں گے تو موت تمہارے پاس ضرور آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس کا جو 7واں عنوان ہے منافقین ہے، منافقین کے بارے میں آیت نمبر 81 سے لے کر 91 تک، کہ زبان پہ تو یہ کہتے ہیں، منہ پہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تابعدار ہیں، لیکن جب آپ کے ہاں سے گزر جاتے ہیں تو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایمان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ اسی طرح یہ لوگ سنسنی پھیلانے کے لیے سنی سنائی باتوں پہ ان کو معاشرے کے اندر پھیلا دیتے، جس سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمائے منافقوں کے بارے میں 2 رائے آپ لوگوں کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، اپنے دین سے پھر جاؤ، لہذا کافروں میں سے کسی کو اپنا اور منافقوں میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تفصیلی کلاس اللہ تبارک و تعالی نے ان کی لی ہے۔ پھر 8واں موضوع اس کا وہ قتل ہے، کہ اگر ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرے تو اگر عمدن قتل کرے، قصدن عمدن قتل کرے، تو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ایسے بدلے کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار فرمایا۔ ہاں غلطی سے کسی مسلمان سے کوئی غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے دیت بھی ہے، اور قرآن مقدس نے اس کے لیے کفارہ بھی بتایا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے مومن، دیت دے اس کے رشتہ داروں کو۔ اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا بندہ، جیسے آج کل غلام نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ کفارہ ہے قتل خطا کا۔ آیت نمبر 95 سے 104 تک اللہ تبارک و تعالی نے پھر جہاد کی فضیلت بیان فرمائی کہ جہاد کتنی فضیلت رکھنے والا عمل ہے، اور ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود راہ خدا میں جہاد نہیں کرتے۔ 10واں عنوان اس کا اللہ تبارک و تعالی کی حاکمیت ہے، شرک کی رد ہے، 105 سے لے کر 126 تک، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ان لوگوں کا اپنی حاکمیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب حق سے اتاری ہے، نازل کی ہے، اور کتاب نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے۔ لہذا اللہ رب العزت کی ایک صفت ہم نے مقدمے میں بتائی تھی شاید، کہ اللہ کی ایک صفت حاکمیت بھی ہے، تو ہم اللہ رب العزت کے خالقیت، مالکیت، رازقیت کو تو کسی حد تک مانتے ہیں، لیکن اللہ کی حاکمیت کو ہم لوگ نہیں مانتے، جبکہ قرآن نے صراحت سے کہا ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی چلے گی۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ 11واں مضمون اس کا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے میاں بیوی کے متعلق، یہ 127 سے لے کر 134 تک چلے گا۔ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں رکھتا ہے، ایک سے زیادہ عورتیں، تو ان کے لیے عدل کا حکم ہے، انصاف کا حکم ہے، اور ایک طرف بندہ اپنا جھکاؤ پیدا نہیں کرے گا، اس کے لیے شریعت نے سخت وعید نازل کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر ایک کی طرف میلان اختیار کرتا ہے، اختیاری میلان، تو قیامت کے دن جب یہ بندہ اٹھے گا تو وہ شقہ ساقط، ایک طرف اس بندے کا اور آدھا دڑ اس بندے کا مفلوج ہوگا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ہدایات ہے 135 سے لے کر 136 تک، کہ حق اور انصاف کے علمبردار بن جاؤ، ہمیشہ حق اور سچ بات کہو، اگرچہ اس کی ضد اپنے اوپر کیوں نہ پڑے، ماں باپ رشتہ داروں کے اوپر کیوں نہ پڑے، چاہے مقابلے میں مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہذا خواہش نفس میں کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ لگی لپٹی بات کہو یا حق بات کہنے سے انحراف اور اعراض کرو، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو 13واں موضوع ہے منافقین کے حوالے سے 137 سے لے کر 147 تک،
کہ یہ جو منافق لوگ ہیں تو کبھی کفر کا اظہار کرتے ہیں، کبھی ایمان کا کرتے ہیں، کبھی کفر کا کرتے ہیں، کبھی ایمان کا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بشارت دو، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں منافق جو کافروں کو دوست بناتے، مسلمانوں کو نہیں بناتے، ان کے پاس ان کو عزت چاہیے ہوتی ہے۔ عزت تو سب کے سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ آج کل تم دیکھ رہے ہو کون سے لوگ ہیں جو حماس کا ساتھ دے رہے اور کون سے لوگ ہیں کہ جو امریکہ کے حواری بنے چکے ہیں۔ اسی پہ یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے، 5واں پارہ۔ انشاءاللہ العزیز پھر 6 پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ یہ اس پہ ختم ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 147 پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔